ہیں جن کے اندر کوئی نصیحت ہے، کوئی پیغام ہے، ان پر یہ سارے درس گفتگو چل رہی ہے۔ تو آج حضرت سلطان العارفین سلطان بہو کی شاعری میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ چار آپ کی نصیحت امیز باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ یہ جو صوفیاء کی شاعری ہے یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مثلا علم کے حوالے سے سلطان بہو کے دو آپ کو شعر، پھر علم پڑھنا پڑھانا بڑا فضیلت والا کام ہے، حتیٰ کہ علماء کرام کو حضور اکرم کا وارث قرار دیا گیا ہے کہ اہل علم رسول اکرم کے وارث ہیں۔ لیکن اگر علم اس لیے پڑھا جائے کہ اس سے شہرت حاصل ہوگی، اس سے دولت حاصل ہوگی، لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں گے، تو اب علم پڑھنا یہ باعث وبال بن جائے گا۔ حضور اکرم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، اس نے علم اس لیے پڑھا تاکہ وہ جاہلوں سے مناظرہ کرے اور اہل علم پر اپنی دھاک بٹھائے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو کہا ایسا عالم اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ یعنی علم جس نے پڑھا ہے، قرآن حدیث کے علم پڑھا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، دنیا داری تھی، مال و دولت تھی، شہرت تھی، اب یہ علم پڑھنا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اب یہی بات سلطان بہو علیہ رحمت اس طرح کی، آپ فرماتے پڑھ پڑھ عالم کو فاضل ہوئے، طالب ہوئے زردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، کہ تو نے پڑھنے کے لیے تو ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کا مال و زر کمانے کے لیے تو نے پڑھی۔ ایک اور ان کا شعر ہے، آپ فرماتے پڑھ پڑھ علم ملوک رجامن، کیا ہویا اس پڑھے آؤ، ہرگز مکھن مول ناندے پھٹے دودھ کڑے آؤ۔ کہا کہ اس طرح دودھ پھٹ جائے، خراب ہو جائے تو اس کے اندر آپ کتنی مدانی پھیر لیں، گھی اور مکھن نہیں آئے گا۔ تو یوں ہی اگر آپ نے علم پڑھا ملوک رجامن، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو اب وہ علم نافع نہیں ہوگا، وہ علم تیرے لیے باعث ندامت اور باعث وبال ہوگا۔ تو علم پڑھا جائے، اس سے مقصد رب کی رضا ہونی چاہیے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ علم پڑھ کر بے ادب ہو جاتے ہیں، انبیاء کے بے ادب، اولیاء کے بے ادب۔ تو یہ علم بھی یہ وبال جان ہے۔ سلطان بہو نے کہا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ تو علم پڑھا جائے، اس کے فیضان نظر آنا چاہیے۔ انسان علم پڑھ کر رب کے قریب ہو جائے تو یہ علم نافع کی نشانی ہے۔ اسی طرح سلطان بہو نے ذکر کے بارے بات کی کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ کتنا باعث برکت ہے۔ تو اصل بہترین انسان وہ ہے جو رب کے ذکر میں مگن رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال پوچھا، کہا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، افضل عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے جاؤ، اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی مرتے وقت تمہیں اللہ کا ذکر نصیب ہو، کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ تو اب یہ سعادت کسے نصیب ہوگی کہ مرتے دم وقت اخیر اس کے لبوں پہ ذکر الہی ہو؟ یہ اسی نصیب ہوگی جو زندگی کے باقی ایام میں مولا کے ذکر میں مگن رہتا ہے، اسی کو مرتے دم کے ذکر الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے بندہ صحت میں رب کو یاد رکھتا ہے تو جب بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کا پل پل مولا کے ذکر میں گزارا جائے۔ سلطان بہو نے یہ تلقین کی، آپ فرماتے ہیں کہ لو لو دے وچ ذکر الہدا، ہر دم پیا سنیبے ہو، ظاہر باطن عین یعنی او پیا سنیبے ہو،
نام فقیر تنہا دا باہو قبر کی ناتی چیبے ہو. کہا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو مرنے کے بعد بھی وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر الہی کی خیرات، ذکر الہی کی دولت لے کے قبر میں دفن ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وہ شخص جو ذکر الہی سے غافل ہے، وہ زندہ بھی ہو، وہ چلتا پھرتا بھی ہو، وہ مثل مردہ کے ہے. حضور اکرم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. فرمایا وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ کی مثال ہے. جیسے مردہ بندہ وہ بے جان بے حس ہوتا ہے، تو فرمایا یہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اگرچہ یہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی مردوں کی طرح ہے. صوفیاء کرام اس سے اگلی بات بھی کرتے ہیں کہ جو غافل بندہ ہے وہ صرف مردہ نہیں ہے. صوفیاء کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق ہے کہ وہ ہمارے لمحات جو غفلت میں بیتے ہیں، ہم ان لمحات میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے. سلطان قوم نے کہا نا کہ جو دم غافل سو دم غافل سنو مرشد پڑھایا ہو، سمیاں سخن گیا کھل لکی جن مولا بتلایا ہو. متشم صاحب حاضرین، زندگی کا پل پل مولا کی یاد میں گزارا جائے، کیونکہ جب یہ سانسوں کی جو مالا چل رہی ہے جب یہ ٹوٹ جائے گی ہم مر جائیں گے، پھر ایک ذکر مثلا سبحان اللہ اس کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوگی. آج تو ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. حضور اکرم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ کائنات کا سب سے قیمتی جملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رب علمنی شیئا، اللہ کوئی ایسا وظیفہ سکھلا جو خاص وظیفہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ لا الہ الا اللہ یہ تو عام سا وظیفہ ہے، تیرا ہر بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. تو آگے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ یہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ خاص وظیفہ ہے. مولا کیسے؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین وعامرهن وضعن فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ اخرى. فرمایا اے موسیٰ اگر ترازو ہو، ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں زمین کے اندر جو کچھ ہے پہاڑ جنگلات انسان جانور وہ ڈال دیے جائیں، اور اسی پلڑے میں ساتوں آسمان ڈال دیے جائیں، اور جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے وہ ڈال دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں فقط لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے. تو وہ کہا کہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا یہ چھٹ جائے گا، کیونکہ اس کا وزن کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کائنات کی سب سے بڑی قیمتی جاگیر ہے. سلطان باؤ نے یہ بات کیا، فرماتے اور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگان کرے گا کلمہ میل اتاری ہو. یہ جو کلمہ ہے یہ پڑھنے سے دلوں کے میل اترتے ہیں. اور آگے کہا کہ کلمہ ہیرے لال جواہر اٹھ پساری ہو، اتھے اٹھے دوئی جہانی باہو کلمہ دولت ساری ہو. تو کلمہ جو ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. اسی طرح سلطان باہو علیہ رحمت نے بہت سی اخلاقی چیزیں اپنے ابیات میں بیان کی. مزید دو تین آپ کو خوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں. نیت، یہ جو نیت ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی حج اس لیے کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، روزہ اس لیے رکھے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کو کہیں، تو اب اس کے ہاتھ پہلے کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور آ گیا. جو بھی کیا جائے فقط رب کی رضا کو چاہنے کے لیے کیا جائے تو اس کی عبادت بھی قبول، اس کے حج بھی قبول. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سلطان باہو علیہ رحمت نے یہ بات سکھلائی کہ نیت تمہاری اچھی ہونی چاہیے. آپ فرماتے جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں ملدا ڈاڈا مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایا ملدا پیٹاں سسیاں ہو.
کہ رب جتیاں ستیاں ملدا دانتا خسیاں ہو رب انہاں ملدا باہو نیتا جنا اچھیاں ہو. تو شم صاحب و حاضرین، تو دل اچھا ہونا چاہیے، دل میں خلوص ہونا چاہیے. حضور اکرم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. آخر وہ جان نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کس کی شکل اچھی ہے، اس کی شکل چنگی ہے، اسے میں اپنا مقبول بنا دوں. اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جس کا دل اچھا ہو اس کو رب رحمان اپنا مقبول بندہ بناتا ہے. سلطان باہو علیہ رحمت نے یہ بات کی، آپ فرماتے ہیں دل کالے منہ کالا چنگا جے کوئی اس کو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں یار پچھانے ہو. کہ اگر چہرہ آپ کا سفید ہے، آپ حسین ہیں، لیکن دل کے اگر ہم گندے ہیں تو پھر رب نہیں ملے گا. لیکن چہرہ ہمارا کالا صحیح سیاہ صحیح لیکن دل صاف شفاف ہو تو رب سے معرفت اور رب کی محبت بھی ملے گی، رب کا قرب بھی نصیب ہوگا. بہت سی باتیں ہیں، بس آخر وہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل بھروسہ رب کی ذات پہ کیا جائے، اس کی ہمیں تلقین دی. میں توکل علی اللہ حق توکل یرزقکم کما یرزق الطیر. فرمایا لوگوں اللہ کی ذات پہ یوں بھروسہ رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہو صبح کے وقت پرندے خالی پیٹوں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کہ اللہ کی ذات پہ ان پرندوں کو بھروسہ ہے، توکل ہے. ایک یہ روایت سنیے. دوسری روایت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل بیابان میں گئے، سامنے انہیں پتھر نظر آتا ہے، اس پتھر پر اپنا ڈنڈا مارا، اس سے آگے ایک اور پتھر نکلا. اس طرح آپ کرتے رہے، پتھر کو توڑتے رہے. بالآخر آپ نے کیڑا دیکھا، جس کیڑے کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ کیڑا کہہ رہا تھا ساری تعریف مسلح کے لیے جو میں پتھر میں ہوں، میرے مقام کو بھی پہچانتا ہے اور مجھے کھانے کو پینے کو کیا چاہیے میرا رب وہ بھی مجھ تک پہنچاتا ہے. کہ رب رحمان پتھروں میں موجود کیڑوں کو روزی دے رہا ہے، پانی کی گہرائیوں میں موجود مچھلیوں کو خوراک دے رہا ہے. تو سلطان باہو علیہ رحمت نے یہ توکل کا پیغام ہمیں دیا. یہ جو روایات میں جو حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں دلیلہ چھوڑ وجود ہو ہوشیار فقیرہ ہو بن توکل پنچھی اڑ دے بلے خرچ نظیرہ ہو. روزی روز رکھانا ہمیشہ کندے نہیں ذخیرہ ہو. مولا خرچ بجاوے باہو پتھرہ وچ جو کیڑا ہو. متشم صاحب حاضرین، اسی طرح سلطان باہو علیہ رحمت نے موت کی اور قبر کی بھی بات کی. آپ فرماتے انسان اپنی قبر کی تحریکی کو، قبر کی وحشت کو پہچان کہ جب تو قبر میں دفنایا جائے گا تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی سنگی نہ کوئی ساتھی ہوگا. تیرا ایک ہی قبر میں ساتھی ہوگا، وہ تیرے اعمال ہوں گے، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری حج زکوٰۃ ہوگی. تو لہذا قبر کا جو امتحان ہے اس کے اندر تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہونا ہے. تو لہذا اپنے اعمال درست کر کے جائیں. آپ فرماتے ہیں ہنسوں دے کے روڑ لیے کتا کس دلاسا ہو. عمر بندے کی نیبے آنکھ میں پانی کچھ پتاسا ہو کہ بندے کی عمر اس طرح گزرے گے جس طرح پانی کے طرح پتاسا اور چینی ڈال دیں، وہ پتاسا دیکھتے ہی دیکھتے گل جاتا ہے. انسان تیری زندگی یوں گلتی چلی جا رہی ہے. آگے کہا سوڑی سامی سٹ گتے سن پکڑ نسل سے پاسا ہو. صاحب لیکھا من سے باہو رتی نہ کر ماسا ہو. کہ جو کیا ہے اس نے کی حساب دینا ہے. دعا ہے اللہ پاک ان مبارک باتوں پر، ان نصیحتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمام حضرات